السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہے اور کس کی مذمت کی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہر سیریل اپنی جگہ ایک تقریر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سیریل مس کر دیے تو دوسرا سیریل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر سیریل اپنی جگہ پر ایک بات ہے۔ آج اس کا سیریل نمبر 63 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، 3 باتیں ہیں، اگر تینوں پوری ہو جائیں تو کریں گے، ورنہ 2 باتیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ مسلمانوں کے لیے حالات کی خرابی، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو اور چاہے وہ قومی سطح پر ہو، حالات کتنے بھی خراب ہوں، مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی آدمی مایوس ہوتا ہے تو یہ اپنے اندر کے اس عقیدے کو بات کہتا ہے جو زبان سے نہیں کہتا، بلکہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہو رہے ہیں اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حالات اچھے ہوں خراب ہوں، رب ذوالجلال کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اپنا سپورٹ کیا کرتا ہے، کھینچ دیتا ہے کہ اس سے تو مجھے ویسے بھی ایکسپیکٹ نہیں ہے، یہ مجھ سے امید رکھ ہی نہیں رہا ہے، تو اس کے مسائل کیوں حل کیے جائیں۔ لہذا سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ اس کو دھیان میں رکھیں۔ میں ایک دن یہاں پہ بازار گیا تو ایک جین کی دکان پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں تو ایک ایک چیز آبزرو کرتا ہوں، چلتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایک چیز پر نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا بورڈ کے اوپر کہ جو کچھ ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے۔ دوسرا سینٹنس لکھا تھا کہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تیسرا لکھا تھا کہ جو ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ اس کے بورڈ پہ کاؤنٹر پہ جہاں پیسے لکھے وہاں پہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہی بات ہے کہ حالات کی خرابی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پروردگار عالم نے بہت حالات عجب عجب طریقے سے گزارے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ جس وقت عام آدمی تو درکنارے بڑے بڑے لوگوں کا ہل جاتا ہے، ایسے وقت بھی نبی پہاڑ کی طرح کیا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ اور ہوتا ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے، راستہ مس کر گئے، پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، رات بھر چلے، جو صبح پہنچے تو سامنے سمندر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ مطلب ان کے لوگ، انہوں نے کہا موسیٰ نہیں پریشان ہوئے، ان کے ساتھی لوگ پریشان ہوئے کہ موسیٰ تم نے جان بوجھ کر مروایا مجھے، اب اگر ہم پیچھے پلٹتے ہیں تو فرعون آ رہا ہے، اور اگر سامنے جاتے ہیں کودتے ہیں تو سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ جس وقت پر سارے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، نبی کیا کہتا ہے کہ ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب گائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے، ڈونٹ وری۔ ایسے وقت میں جب کہ سب طرف سے کیا ہوتی ہے، مایوسی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور پہ جا کر کے 3 دن رہے، ہجرت سے جب نکلے تو تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق جیسا آدمی یہ بات بول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اگر انہوں نے جہاں پہ کھڑے ہیں اگر انہوں نے نیچے بھی دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حالات کی وہ چیز ہے جس وقت سارے کے سارے وسائل کیا ہے، ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم کو تعلیمات ہے۔ لہذا حالات کتنے بھی خراب ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اللہ سے اچھا گمان کرنا عبادت ہے۔ آپ جس کو عبادت سمجھتے وہ بھی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ رب ذوالجلال ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ سوچنا خود عبادت ہے۔ اس کی فکر پیدا کرنا خود عبادت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ٹریٹ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہماری مدد کرے گا، آپ کے ہر حال میں مدد کرے گا، اور اگر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے اور ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے کہ اپنا سپورٹ کھینچ لیتا ہے، کیونکہ اس سے مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اور دوسری طرف حالات کی خرابی ہونا بھی کس کی جانب سے ہے؟ اسی کی جانب سے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت ہے ہمارے اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا کہ کہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، کہاں ایسی غلطی ہو رہی ہے، اس کے بعد اپنے آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر ایک، اگر پوری قوم کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، دیکھیں انفرادی طور پر معاملات خراب ہو رہے ہیں تو دونوں شکل ہو سکتی ہے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ امتحان ہو، اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عذاب ہو۔ لیکن اگر من حیث القوم ایز اے یونٹی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو 100% جان لیں کہ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انڈیویجولی آزمائش کہاں تک آ گئی کہ صاحب آپ کو آگ میں ڈالا جائے گا، آخری وقت تک حدیث میں آتا ہے، گرچہ حدیث جو ہے وہ بات بنی اسرائیل میں تو بہت کچھ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل علیہ السلام نے آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ یہ آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ بتائیے جو کچھ ہو رہا دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، یہ جو کچھ میرے ساتھ کرنے جا رہے ہیں سب اس کے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ پھر اس کو کیا بتانا ہے؟ اگر وہ اس پر راضی ہے کہ ابراہیم جل جائے تو مجھے اسی میں خوشی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جبریل امین بھی ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کس ایمان کی کس چوٹی پر بندہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیے، جبریل امین دوسرے روایت، اگر آپ کہیے تو 1 سیکنڈ کے اندر اس کو ہوا کے ذریعے پوری آگ کو اور پانی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب پر ٹکا ہوا ہوں، وہ جو کچھ کرے گا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی لیے رب ذوالجلال نے اس آگ کو بجھانے کے لیے نہ پانی کا استعمال کیا اور نہ ہوا کا استعمال کیا، ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ٹمپریچر ابراہیم کو ٹھنڈک سے تکلیف نہیں ہونا۔ ٹھنڈی ہونے کی صرف بات، ٹھنڈک بھی اگر کسی کو فریز کر دے تو اس سے زیادہ تکلیف ہے، پہلے نہیں۔ یا نارو کونی بردم و سلاما، سلامتی کے ساتھ ٹمپریچر رہنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اگر میرے بندے نے کسی کو بیچ میں نہیں لایا ہے تو پروردگار عالم نے بھی کسی کو بیچ میں نہیں لایا، ڈائریکٹ آپ سے ایڈریس کیا کہ آپ ٹھنڈی ہو جائے۔ یہ کیا ہے کہ حالات کتنے بھی خراب ہوتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان پیدا ہوتے ہیں، یقینی بات ہے وہ نبی ہیں، لیکن ہم ان کے ماننے والے، ہمارے اندر کم سے کم اگر وہ کیفیت نہیں ہو تو مایوسی کی کیفیت ہونی چاہیے۔ مایوسی از دا میکسیمم ہے انسان کے ایمان کے آخری درجے کو کیا کرتی، ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ لہذا یہ جو چیز منع کی گئی وہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، اپنے گمان کو جانچنے کا وقت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ جب چیزیں ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، اور جب بندہ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تب پھر وہ ایسی جگہ پر راستہ نکال دیتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اور بندے کی گاڑی کیا ہوتی ہے، پار ہو جاتی ہے۔ اور لیکن اگر مایوسی ہوتی ہے تو ایسی جگہ ڈوبتا ہے بندہ کہ جہاں پر عام آدمی ڈوبتا بھی نہیں، اتنے کم پانی میں ڈبوتا لا کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ تو لہٰذا یہ منہیات میں یہ بڑی چیز ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات، یہ تو خود پورا ایک ٹاپک ہے، میں اس کا شارٹ آپ کو بول رہا ہوں۔ یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح ہیں، وہ بخاری کی جنہوں نے سب سے پہلے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا ہے اور تقریباً 17 جلدوں میں کیا ہے، تو علامہ ابن حجر کی کتاب ہے الزواجر، تو اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور اس کو انہوں نے گناہ کبیرہ مانا ہے۔ یہ جو میں باتیں آج سے کر رہا ہوں آپ سے، یہاں سے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کبیرہ کی لسٹ گنائی ہے کہ میجر سن کیا کیا ہیں، اس میں سے اس کو اللہ کی رحمت کیوں قرآن میں منع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
لہذا اس کو انہوں نے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ دوسری چیز جو آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے کہ من تعلم علما، کہ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، مما یبتغى به وجه اللہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا، جس علم سے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے اس علم کو حاصل کرتا ہے تاکہ دنیا حاصل کر لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، ایک روایت میں ریح الجنہ ہے کہ جنت کی خوشبو اس شخص کو میسر نہیں ہوگی جس نے علم، ایسا علم، جیسے مثال کے طور علم دین ہے، ایک آدمی انجینئر بن رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر بن رہا ہے، ڈاکٹر بننے والے کے پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم کو اس کے ذریعے اپنی دنیا کمانی ہے۔ کوئی ڈاکٹر الا ماشاء اللہ کہ صاحب میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں تاکہ میں فری سیوا کروں گا، یہ 1% بھی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک بات، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کسی کا یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کا فری میں گھر بناؤں گا، نہیں۔ لیکن دونوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی چاہے تو اپنے اس چیز کو ثواب کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ کب؟ اس وقت کے بعد بتانے کے جس وقت وہ بچہ ایڈمیشن لے رہا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا ان چیزوں کا بتانا ایک دم سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی دین ہے۔ حالانکہ ایک بچہ جب ڈاکٹری حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی اچھی، اس کو پہلے دن سے یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا تم جس پیٹ کے لیے پڑھ رہے ہو وہ تو اپنے آپ آئے گا۔ اگر اس میں نیت یہ کر لیں کہ میں علم حاصل کروں تاکہ اس علم کے ذریعے جو مجھے جاب لگے، جو میں پیسہ کماؤں، تو میں اس میں اسلام کے ماننے والوں کی، مسلمانوں کی اس حد تک مدد کروں جس تک مدد کر سکتا ہوں، تو یہ اس کا پہلے دن سے اس کا بایو کے کلاس میں جانا اور اس کا پریکٹیکل کرنا سب عبادت ہے۔ لیکن اگر ڈے 1 سے اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ تاکہ ہماری لائف لیگزری لائف ہو جائے، تو یہ ڈے 1 سے جو کام کر رہا ہے اس کی سب کی اکاؤنٹیبلٹی قیامت میں دینی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کوئی کام بھی بغیر عبادت کے بابو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں مسلمان کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تو انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں کہا گیا، عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا۔ تو وہ کیسی عبادت ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو طے کر لیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اسلام کے لیے کر رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، بھلے اس کے ذریعے آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے، اور ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی بھینس خریدنے جائے، اب اس کو کھاد کی بہت ضرورت ہے، سوچتا ہے بھینس لے آئیں گے زیادہ گوبر ہوگا۔ گوبر کی نیت سے بھینس کیوں خرید رہے ہیں؟ بھینس خریدے دودھ کی نیت سے، گوبر تو وہ کم وقت خود بخود دے گی، اس کے لیے آپ کو نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گوبر تو دینا ہی دے، وہ گوبر کہاں لے کے جائے گی؟ ایسے ہی جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس علم سے ذریعے وہ پیٹ اپنے آپ بھرے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا آپ کو کہ آپ گھر بنا رہے ہیں، انجینئر صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ کراس وینٹیلیشن ہونا چاہیے، انجینئر صاحب کی بات بہت معقول ہے، لیکن انجینئر صاحب یہ نہیں بتا سکے کہ کھڑکی میں اس لیے زیادہ رکھ رہا ہوں تاکہ اذان کی دھیرے سے بھی آواز آوے تو تمہارے کمرے میں آنی چاہیے۔ حالانکہ کراس وینٹیلیشن اس کے باوجود ہوتا اس میں سے، لیکن نیت نہیں کی گئی، ارادہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو شروع سے، تو یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اللہ کے رسول فرمایا کہ علم دین، کوئی بھی علم جس سے آپ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس رضا کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے دنیا کو کیا کر لیا، شامل کر لیا۔ ہونا یہ چاہیے، آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی کھیپ علماء کی ایک سال میں تیار ہوتی ہے کہ ایک بیچ پورے ہندوستان کا کم سے کم 40 سال کے لیے کافی ہے۔ مطلب 40 سال تک اگر عالم نہ بنے تو ایک بیچ میں جو سال میں فارغ ہو رہے ہیں بھارت کے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ پڑھتے وقت ہی انہوں نے دنیا کے لیے وہ علم حاصل کیا ہے، لہذا اس کے نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا تھا، اس کا انٹینشن، اس کا ارادہ کیا ہو گیا کہ ہم کو اس سے دنیا کمانا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم افریقہ سے آئے، میں بھی موجود تھا، اور ایک بہت بڑے مدرسے میں بیٹھ کر وہ بات کر رہے تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا، وہ لوگ ان لوگوں کو بلایا جو لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، تقریباً 350 لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے
ان کا مقصد تھا کہ میں دنیا گھوما آدمی ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں، دنیا گھوما ہوں، آپ اگر دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک مذاکرے کے طور پر۔ طالب علم نے سوال کیا کہ میں اگر افریقہ جانا چاہوں تو کون سی جاب وہاں ملے گی؟ ایسے ایک سوال کے انہوں نے خیر اس کو ہلکا سا جواب دیا، کوئی انٹرسٹ نہیں دیا۔ 4-5 سوال لگاتار اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کا تعلق پیٹ سے ہے۔ تو مولانا نے گھبرا کر کے مولانا نے کہا کہ اس لیے میں نے مذاکرہ نہیں رکھا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی پیٹ غرض کے لیے مجھ سے سوال کریں، اس کے لیے بہت سے دوسرے لوگ ہیں جن سے آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ میں تو اس لیے میں نے آپ کو رکھا یہ پروگرام کہ آپ یہ پوچھتے سوال کہ دنیا میں دعوت کے کام کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پوری دنیا میں کس قسم کے کراس کرسچن اسلام کے بارے میں آ رہے ہیں، ہم کو کس قسم کا لٹریچر پڑھنا چاہیے، ہماری تیاری، آپ بے تکے سوالات کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ پڑھنے والوں کی نیت پہلے سے یہی ہے کہ مجھے یہ پڑھ کر کے کیا ہے، یہ ہم کو دنیا کمانا ہے۔ اسی دنیا کمانے کی نیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ نمبر 1، اب یقینی بات ہے پیٹ بھی تو ایک بڑی چیز ہے، میں نے جیسے کہا کہ آپ دودھ کی نیت سے لے کر آئیں، پیٹ اپنے آپ آئے گا، گوبر اپنے آپ آئے گا، بھینس کے ساتھ آپ کو نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خاص کر جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، کبھی کبھی ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں، اصل میں پرابلم اس سے بہت بڑی بڑی ہے، میں آپ کو کبھی بتاؤں تو لمبی چوڑی بات ہے مختصراً۔ اصل میں اس لائن میں جو لایا جا رہا ہے، جو لوگ آتے ہیں 3% لوگ آتے ہیں مسلمانوں کے جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس ایجوکیشن میں 97%، میں 97% آف دا مسلم پاپولیشن نہیں کہہ رہا ہوں، 97% جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عصری تعلیم کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی سینٹرل کمیٹی کے بورڈ بھی یہی ہے کہ 3% لوگ کہاں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں۔ یہ 3% جو لوگ آتے ہیں، اس میں 2.9% وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں۔ آپ انجینئر بنے ہیں، اپنے شوق سے بنے، لہذا آپ کامیاب انجینئر ہیں۔ آپ ڈاکٹر بنے ہیں، اپنی مرضی سے بنے ہیں، کوشش سے بنے، آپ کامیاب۔ ہم عالم بنے اس لیے نہیں بنے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا کوئی ارادہ ایسا تھا کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، دائی بننا ہے۔ 2.9% کے کچھ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ان کو لا کر مدرسے میں ڈال دیا گیا ہے، چاہے اکنامکلی پرابلم ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بہت شریر بچہ ہے مولانا صاحب، آپ مدرسے میں داخل کر لیجئے۔ مطلب کیا یہاں پہ شرارت کا اڈا ہے؟ گھر والے عاجز ہیں بچے سے، تو لا کر کے کہاں انہوں نے ڈال دیا کہ مدرسے میں ڈال دو، یہاں پہ شرارت کا ہی پورا گیم ہوتا ہے، آپ آ کر کے شرارت کیجیے۔ کوئی آ کے کہتا ہے مولانا صاحب میں پڑھا کے تھک گیا ہوں، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا، تو دماغ نہیں کام کرتا تو یہ کیا بغیر دماغ والا علم ہے؟ یہ سب باتیں آ کے لوگ بولتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس نیت سے بچے کو لے کر آئے ہی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا۔ جب ایک آدمی، یہ تو آپ کو جو لوگ 2-4 نظر آ جا رہے ہیں، یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ ارادہ نہیں ہوا ہے کہ ان کو کوئی اچھا آدمی بنا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو گئے، مطلب آٹو سسٹم پہ لگ گئے۔ ورنہ 2.9% میں وہ لوگ ہیں جو آئے ہی نہیں اس نیت سے ہیں کہ جن کو دین کی خدمت کرنی۔ اب آپ بتائیے کہ 99.9% جب معاملہ ایسا ہے تو 0.1% کتنا سدھار کرے گا بھارت میں؟ جتنا کرنا چاہیے کر رہا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ 0.1% لوگ کو اس دل میں لایا گیا ہے۔ میں آپ کو حیرت بتاؤں، میرے گھر میں میں گریجویشن کیا، میرے والد صاحب نے کہا تمہیں کیا کرنا، ہم نے کہا مجھے عالم بننا ہے۔ میں اپنی مرضی سے عالم بنا، مجھے کوئی پریشر نہیں تھا، میں گریجویٹ کر چکا تھا، میں چاہتا جاب کر لیتا۔ 1980 میں نے گریجویشن کیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے شوق ہے، مجھے اس کو پڑھنا ہے، اس کو لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ ایسے 0.1% لوگ ہیں۔ وہ 0.1% لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت بڑی داڑھی ہے، بہت بڑا پٹ، یہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے چلتا ہے، وہ ڈنڈا داڑھی کوئی کام نہیں کرتی ہے، نیت اصل کام کرتی ہے کہ کس نیت سے لے کر کے آیا گیا۔ ہمارے گھر میں ایک صاحب فیل ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ فیل ہو گئے لہذا ان کو عالم بنا دو۔ ہمارے گھر کی بات چھوڑ دی دوسرے کو۔ اب آپ بتائیے کہ فیل ہو گیا تو عالم بنا دو، اور جب تک فیل نہیں ہو رہا تھا تب تک اس کو کیا کراؤ، 10ویں 11ویں کراؤ، 12ویں کراؤ۔ جب ایسی نیت سے پڑھایا جائے گا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو ایک وجہ یہ بنیادی وجہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے ایک بڑا بیچ ہونے کے باوجود بھی رزلٹ صفر ہے، ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل کورس ہے۔ یہ جو پرابلم ہے، جیسے MBBS میں داخلے کے لیے شرط کیا ہے
کہ آدمی PUC پاس ہوگا تو MBBS میں داخلہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جتنے لوگ PUC میں پاس ہوں گے سب کو MBBS میں داخلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 95 97 والے کے علاوہ ہم داخل نہیں لیں گے۔ تو جب پروفیشنل کورس کوئی مان لیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک کامن کیٹیگری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اوپر جا کر کے بات ہوتی ہے۔ مولوی کا کورس پروفیشنل کورس ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو بھی مدرسے میں آئے گا ہم کو مولوی بنائیں گے۔ موسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم دین سکھا دیں 2 سال کے اندر، سب کو مولوی نہیں بنایا۔ مولوی صرف ان کو بنایا جن کے اندر مولوی بننے کی صلاحیت ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے ہم سب کو بنا رہے، جب سب کو بنا رہے ہیں تو اس کے نتیجے برآمد ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے برآمد۔ یہ پروفیشنل کورس ہے، ہر آدمی نام تمہارا عبداللہ ہے لہذا تم مولوی بن جاؤ گے، نہیں بن پاؤ گے بھائی۔ یہ پروفیشنل کورس ہے، اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ مولوی بننے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مولوی کے سامنے غلط ہوتا رہتا ہے، بات نہیں بولتا ہے، کیوں؟ اس کے اندر کریج ہی نہیں تھا کہ اس کو مولوی بنایا جائے۔ آپ نے غلط آدمی کو مولوی بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے ملٹری میں جب 3 اسٹار کے اوپر جاتا ہے کوئی آدمی تو اس کی ساری صلاحیت کے ساتھ اس کے ساتھ اتنی چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک بہنوئی کرنل ہے، سگا بہنوئی میرا کرنل ہے، وہ بتایا کہ جب میرے آگے پوسٹ ہوئی تو ساروں کے بارے میں مجھے پوری ڈیٹیل دینی پڑی کہ تمہارے ماموداد بھائی کیا کرتے ہیں، کتنے ہیں، تمہارے چچا داد بھائی کیا کرتے ہیں، تمہارے بھائی بہن کیا کرتے ہیں، تمہارے خالہ کے 6 لوگوں کے بارے میں، تمہارا بھائی کیا کرتا ہے، تمہاری بہن کیا کرتی ہے، تمہارے ماموں کے لڑکے کیا کرتے، تمہارے خالہ کے لڑکے کیا کرتے، تمہارے چچا کے لڑکے کیا کرتے، تمہارے پھوپھی کے لڑکے کیا کرتے، ان سب کے ایجوکیشن